أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی۔ فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت چاہنے والے ہیں، تو ہم طالبان دنیا کی بھی مدد کرتے ہیں اور طالبان آخرت کی بھی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو آدمی دنیا ہی میں فائدہ حاصل کرنا چاہے اور آخرت اس کی زندگی کے پروگرام میں شامل نہ ہو تو ہم اس کو دنیا ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ کرے ہم اس کی آخرت سنوار دیتے ہیں اور دنیا بھی اس کو بقدر مقدر مل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اللہ کے انعامات اور اللہ کی عطا اور اللہ کے عطیات ان کو کسی سے بھی نہیں روکا، نہ کافروں سے نہ مسلمانوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافر منہا شربت ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا اس دنیا میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ اس لیے ہم کسی کا رزق بند نہیں کرتے۔ محظور کا معنی حاضر یحضر حضرن سے اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہے روکی ہوئی، بند کی ہوئی اور منع کی ہوئی، لیکن ہم اپنی عطاؤں کو اور اپنے انعامات کو اور اپنی نوازشوں کو نہ کافر پر بند کرتے ہیں نہ مسلمان پر بند کرتے ہیں۔ دنیا کا طالب بھی اس میں کھا رہا ہے اور آخرت کا طالب بھی اس میں کھا رہا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور یقیناً آخرت بہت بڑی ہے درجوں میں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی ہے فضیلت دینے میں۔ فرمایا دنیا کا نظام ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ کسی کے پاس دنیا تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ کافروں میں بھی کچھ بہت خوشحال ہیں اور کچھ نان شبینہ کے محتاج ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ بہت مالدار ہیں اور کچھ لوگ بہت خط غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت کے اور مصلحت کے تحت ہے، اور اللہ پاک جس آدمی کے لیے جتنا رزق مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں درجات کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نچلے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو اور چاند کو دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اوپر کے درجے والے کیا یہ انبیاء ہوں گے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی اور اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام پر گزار دی، ان کے درجے اللہ پاک جنت میں بہت بلند فرمائے گا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو بیٹھا رہے گا تو ملامت کیا ہوا بے یار و مددگار۔ یہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا صدور ممکن ہی نہیں، اس لیے آپ کی وساطت سے یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے دنیا بھر کے لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، توحید پہ قائم رہنا اور ایک اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھنا، ورنہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے بن کر آخرت میں لاچار اور خوار ہو کر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ مخذول خزل اس آدمی کے مدد کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں جس سے آپ کو مدد کی امید ہو، جس سے آپ کو مدد کی توقع ہو اور وہ پھر مدد نہ کرے تو اسے کہتے ہیں خزل۔ تو جن لوگوں سے بھی آپ کو مدد کی توقع ہے اس دنیا میں کہ یہ کل قیامت کو ہمارے کام آئیں گے، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر رکھو گے تو پھر اللہ تمہارا دنیا اور آخرت میں ساتھی ہوگا اور تمہارا دوست ہوگا اور تمہارا سرپرست ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہوں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ پہنچ ہی جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، اگر وہ پہنچ بھی جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے انتہائی نرمی سے بات کرو۔ اور ان دونوں سے انتہائی نرمی سے بات کرو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اور فیصلہ چونکہ اٹل ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ حتمی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید عبادت. یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ سمجھو، کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا اللہ کے سوا نہیں. اور عبادت بھی صرف اس ایک اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور والدین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرو. سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں تکلیفیں اٹھا کر برداشت کیا اور تمہیں پالا، پیٹ میں رکھا، اور فرمایا میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن پیدا کرنے کا ذریعہ اور تربیت کا ذریعہ والدین بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رغم انف رغم انف رغم انف. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے وہ جس کے لیے آپ یہ بد دعا فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو اس کی زندگی میں اس کے والدین اس حالت میں عطا کرے کہ وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک یا ان میں سے 2، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو ایسا آدمی اللہ کرے ذلیل و رسوا ہو جائے. باپ اور ماں دونوں کا احترام انسان پر فرض ہے، اور دونوں کا خرچ بیٹے کے ذمے ہے. اگر ماں باپ کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کریں. اور آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ انت و مالک لابیک، کہ اے میرے امتی تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا. اگر وہ سارا مال بھی تیرا اٹھا کے لے جائے تو تجھے اجازت نہیں کہ اس کا ہاتھ روکے. اور حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے، لیکن حکم ماننے کے اعتبار سے باپ کا درجہ بڑا ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے. اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے. وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں. فرمایا کہ ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. اور ایک آدمی آیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ. فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْقَيْتَهُمَا، ان کو جا کر ویسے ہی ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے. تو فرمایا کہ
اگر ماں باپ کسی جائز کام کا حکم دیں تو اس میں ان کی نافرمانی جائز نہیں، لیکن اگر وہ کوئی ناجائز کام کہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو تو پھر ماں باپ کا حکم ماننا فرض نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اگر والدین بے نماز بھی ہوں، بے دین بھی ہوں، حتیٰ کہ مشرک بھی ہوں، تب بھی ان کی عزت اور خدمت کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اگر وہ شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر تجھے آمادہ کرنا چاہیں تو ان کی بات نہ مان، لیکن دنیا کے امور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر اور ان کی خدمت کر اور ان کو خرچہ دے اور ان کے سامنے ادب سے پیش آ اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم بچپن میں اپنے والدین کے پاس تھے اور انہوں نے کبھی تمہارا پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، تو اب اگر ماں باپ پخانہ بستر پر کرتے ہیں اور واش روم تک نہیں جا سکتے تو تم اور تمہاری بیوی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کریں اور کسی کراہت کا اظہار نہ کریں جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں محبت سے تمہیں پالا تھا۔ اور فرمایا فلا تقل لهما اف، اف یہ ہلکا سا کلمہ ہے ناراضگی ظاہر کرنے کا اور اکتاہٹ ظاہر کرنے کا۔ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اکتا کر یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت ہے اور میں تو اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہوتا، ماں باپ کی خدمت کیسے کروں۔ فرمایا جب اف کہنا اتنا معمولی کلمہ کہنا جائز نہیں تو اس سے بڑی بات کہنا تو بالکل ہی جائز نہیں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ان کے سامنے اس طرح بات کرنی ہے جیسے ایک غلام اپنے سخت گیر آقا کے سامنے بات کرتا ہے، نرم لہجے میں اور عاجزی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قولاً کریماً کا معنی ہے تعظیم والی بات، محبت والی بات، نرمی والی بات، اور ایسی بات جو تکلیف دینے والی اور چبھنے والی نہ ہو۔ اور ماں باپ کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے حسن سلوک کرنا چاہو تو ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان رشتوں سے حسن سلوک کرو جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جیسے اپنے آپ کے بھائی بہنیں اور آپ کی خالائیں اور آپ کے ماموں اور آپ کے چچا اور ان کی اولادیں، یہ لوگ ان کی خدمت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ فوت شدہ والدین کی خدمت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک دیہاتی آیا، آپ نے اپنا امامہ اپنی پگڑی اتار کر اس دیہاتی کو دے دی، آپ نے اپنی سواری جو گدھا تھا وہ بھی اس کو دے دیا، تو ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ تو معمولی سے پیسے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے انہیں اتنا کچھ دے دیا۔ تو فرمایا کہ اس کا باپ میرے والد گرامی حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا، اس لیے میں نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کے رکھو دونوں کے لیے ذلت کا بازو رحم دلی کے ساتھ۔
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ فرمایا کہ جس طرح پرندہ اپنے پر کو جھکا کر اپنے بچوں کے اوپر اس کو پھیلا لیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے والدین کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام اور عاجزی سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ رحم دلی سے اور محبت سے اور شفقت سے پیش آؤ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو، تو وہ اولاد بڑی ہی نالائق ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، بلکہ روزانہ ہر نماز میں ہر مسلمان والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے لیے تہجد کے وقت اور دیگر اپنی دعاؤں میں والدین کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے صلہ رحمی ان کے اقارب سے کی جائے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کی وہ صورتیں جو شریعت نے جائز قرار دی ہیں، جیسے کہ کوئی وقف بنا دینا، کوئی رفاہی ادارہ یا فلاحی ادارہ قائم کر کے اللہ سے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، یہ صورت جائز ہے۔ اور اسی طرح ان کے عزیزوں سے ان کے اقارب سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کے انعامات کے ساتھ، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا کسی پر بند کی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور یقیناً آخرت بہت بڑی ہے درجوں میں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی ہے فضیلت دینے میں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو تم بیٹھے رہو گے ملامت کیے ہوئے بے یار و مددگار۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔
إما يبلغن عندك الكبر اگر وہ ضرور ہی پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو احدہما او کلاہما ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں فلا تقل لہما اف تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو ولا تنہرہما اور نہ ان دونوں کو جھڑکو وقل لہما قولا کریما اور ان کے لیے نرمی والی بات کرو واخفض لہما جناح الذل اور ان دونوں کے لیے عاجزی والا بازو جھکا کر رکھیں من الرحمہ رحم دلی کے ساتھ وقل رب ارحمہما اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے میری تربیت کی اس وقت جب میں چھوٹا تھا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ